السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج جنوری کی 8 تاریخ اور آج کے ولاگ میں دو بڑے ہی دلچسپ موضوعات، لیکن ظاہر ہے ان کا تعلق جیو پولیٹیکل سچویشن سے ہے، سیاست سے ہے، جنگ سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے، ان تمام جو موجودہ دور ہے اس دنیا میں، اس پہ بھی اس سے لنکڈ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کا تعلق ایک تو ایران پر اسرائیل کے حملے سے ہے یا امریکہ کے حملے سے ہے، اور دوسرا گراک نے جو ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے جو غیر اخلاقی ہے اور جس کے تحت خواتین کی تصویروں پر بہت حملے ہو رہے ہیں، اور اس کا مس یوز انڈیا میں کس طرح ہوا ہے مسلمان خواتین کے خلاف اور اس کا ریاکشن کیا آ رہا ہے، اس پہ ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے. لیکن اپنے آج کے ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو جوائن کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی کو ایکسپینڈ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا آپ بھی جوائن کریں، سبسکرائب کریں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اور ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیں جو یہ چاہتی ہے کہ ہر قسم کے معاملات پر بات چیت ہو، کھل کے ہو، لیکن شائستگی کے ساتھ ہو، ڈیسنسی کے ساتھ ہو، اور ایک آپس میں جو باہمی احترام کا تعلق ہے وہ خراب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم ہر موضوع پر بات کر سکیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو 31 جنوری تاریخ دی جا رہی ہے کہ 31 جنوری سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا، اور یہ ایک پریڈکشن ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں شاید نجومی بن گیا ہوں یا عامل بن گیا ہوں، میں ان چیزوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جس طرح لوگ نجومیوں کو اور عاملوں کو بٹھا کر پریڈکشن کرواتے ہیں کون وزیر اعظم بنے گا، کتنے سال تک کوئی وزیر اعظم رہے گا، کتنے سال تک کوئی طاقت میں رہے گا. یہ وہ بات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جس میں آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا. ظاہر ہے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ آگے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیچیدگیاں جو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. میں ان کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے. ایک چیز ہے پولی مارکیٹ، اور پولی مارکیٹ میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ماڈرن گیمبلنگ ہے، جو جدید قسم کا جوا ہے. لیکن یہ جوا جو ہے یہ بنیاد کرتا ہے کسی نہ کسی انفارمیشن پہ، جو اندر کہیں کوئی خبر، کوئی سازش، کوئی کام، کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی اطلاع ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے، اور وہ چند لوگ پھر اس پولی مارکیٹ پہ جوا کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک یہ کام ہو جائے گا، اور ملکوں کے مسائل، سیاسی مسائل، یا ابھی میں اگر آپ کو پولی مارکیٹ کی لیٹسٹ جو اس کا اس وقت رائٹ ناؤ، میں نے کچھ دیر پہلے ان کی جو ویب سائٹ دیکھی ہے، اس پہ اگر آپ جائیں تو جو ٹرینڈنگ چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، وہ ایران سے وہ بھاگ جائیں گے جون 30 سے پہلے 35% چانسز ہیں اس چیز کے. یہ بیٹ ہے. اوکے، اس کے بعد ہے وینزویلا کا جو لیڈر ہے اینڈ آف 2026 تک وہ کون ہوگا؟ ڈیلسی روڈریگس، 50% لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ماریا کورینا جس کو نوبیل پیس پرائز ونر جو تھی، اس کو 14% لوگ کہہ رہے ہیں. اور ایک اس کے بعد اور بیٹھ ہے نیو اسٹرینجر تھنگس. یہ ایک نیٹ فلکس پہ ایک سیزن ہے، اس کا اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ کس تاریخ تک ریلیز کیا جائے گا؟ جنوری 31. یہاں پہ لکھا 4% لوگ کہہ رہے ہیں. یہ لیٹسٹ اس پہ آ رہا ہے، یہ بیٹنگ ہو رہی ہے. اب لوگ اس پہ شرطیں لگاتے ہیں، اور شرطیں یہ لگاتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک یہ ہو جائے گا، اور اس طرح کے امپورٹنٹ ایشوز پہ. لیکن اس میں پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں، جیسے یہ سیزن کی فار ایگزامپل نیٹ فلکس پہ اگلا سیزن کب آئے گا، جو سیزن بنانے والے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا نا اگلا سیزن کا وہ ریلیز کریں. ان میں سے کوئی آ کے بیٹ کر دے اگر پولی مارکیٹ پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ بیٹ جیت جائے گا، کیونکہ اس تاریخ کو وہ دے دے گا. اور اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. اگزامپل یہ ہے کہ اسی پہ کچھ دن پہلے ایک بیٹ لگی وینزویلا کے ریفرنس سے، اور اس میں پولیمر پہ یہ کہا گیا کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں نکولاس مڈیورو، وہ گرفتار ہو جائیں گے جنوری سے پہلے. یہ بات انہوں نے کی ہے.
ان کو جب گرفتاری کی اناؤنس کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہاں پہ بیٹ لگائی. ایک صاحب نے اچانک آئے اور انہوں نے بڑی بڑی بیٹس لگائیں اور وہ $4 لاکھ جیت گئے. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ بیٹ لگائی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے پریزیڈنٹ مادورو اور ان کی بیگم کو گرفتار کر لیا اور ان کو نیو یارک لے کے آ رہے ہیں. اس سے ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ انسائڈر کوئی جاب ہے. ایسا شخص جس کو اس فیصلے کا علم تھا، ان لوگوں میں سے کسی نے اس پولی مارکیٹ پہ آ کے بیٹ لگائی اور $4 لاکھ جیت کے چلا گیا. اب ہوا کیسے؟ یہ ہوا اس طرح سے کہ یہ کرپٹو بیسڈ پروڈکشن ہے، مارکیٹ ہے، اور اس میں بیٹ یہ لگی تھی کہ مڈیورو کو آؤٹ آف پاور نکال دیا جائے گا اینڈ آف جنوری 2026 سے پہلے. اس کو اقتدار سے نکال دیا جائے گا اینڈ آف جنوری 2026 سے پہلے. ابھی آج جنوری کی 8 تاریخ ہے نا، 31 جنوری سے پہلے انہیں نکال دیا جائے گا، یہ بیٹ تھا. لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹے پہلے اس کے مڈیورو کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک اور شخص آیا اور اس نے آج آتے ہی بڑی بڑی بیٹس لگانا شروع کر دی اور اس میں مڈیورو کے خلاف اس کی ریموول کے حق میں بیٹس بہت اوپر چلی گئیں. اور پھر اچانک وہ جو اکاؤنٹ جو انانیمس تھا اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بٹ کوائن کے ذریعے اور اس میں یہ ساری پیمنٹ ہوتی ہے، کرپٹو کرنسی پہ بیس ہوتی ہے سارا. تو اس میں اس شخص نے کہا کہ مڈیورو کو کیپچر کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. اور پھر 3 جنوری کو 2026 کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیے. $4 لاکھ وہ بندہ جیت گیا جو تھا، اور وہ بندہ ظاہر ہے کوئی انسائڈر تھا، اس کو پتہ تھا اس فیصلے کا کہ امریکہ یہ ایکشن لینے جا رہا ہے، اور اس نے وہ بیٹ لگائی، وہ ساتھ فیصلے میں بھی شامل ہوگا، ساتھ وہ بیٹ بھی جیت گیا. کون ہو سکتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیں اس سرکل میں سے تھا، چند ایک لوگوں میں سے جن کو پتہ تھا یہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک وہاں پہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ انسائڈر ٹریڈنگ کنسرنز ہیں جو یہ غیر قانونی ہیں، اللیگل ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر ہے جوا تو پھر جوا ہی ہے نا، اور اس میں یہ ہوتا ہے. اب اس میں اسی مارکیٹ میں یہ جو پلیٹ فارم ہے پولی مارکیٹ کا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں پہ بیٹنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بالکل نہیں ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہ کریں، میں آپ کو بلکہ یہ کہوں گا بچیں ان چیزوں سے. اسی لیے اسلام میں جوئے کو حرام بھی کہا گیا ہے. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو خبریں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ولاگ خبروں اور سیاست کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں، فورن پالیسیز کے بارے میں، ان ایشوز کے بارے میں ہے، کرنٹ افیئرس کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں. تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ ایران کے اندر سچویشن خراب ہو رہی ہے، وہاں تبریز میں اور سمنان میں، تہران میں، شیراز میں اور بہت سارے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پوسٹر لگ گئے ہیں جس میں ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ آ جائیں. اور آسٹریلیا کی حکومت نے کل رات اپنے شہریوں کو یہ وارننگ جاری کی ہے کہ آپ ایران سے نکل جائیں. وہاں پہ پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں ان مظاہروں میں، کچھ سیکورٹی کے آفیسرز میں مارے جا چکے ہیں. اور ٹریول ایڈوائزری جو آسٹریلیا نے دی ہے اس میں کہا کہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ فوراً واپس آ جائیں، اور جو ابھی تک واپس نہیں آ سکے وہ فوری طور پہ اقدامات کریں وہاں سے نکل لیں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک روسی بحری ٹینکر، آئل ٹینکر، اس کو پکڑ لیا وینزویلا کے اس حدود میں جس پہ روس کا جھنڈا لگا ہوا تھا، جس پہ روس نے سخت احتجاج کیا. لیکن امریکہ نے یہ کر لیا. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور اس طرح کے سٹیپ سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اب روس اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام کیا ہے روس نے. اب یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جس میں امریکہ کچھ کام کر رہا ہے. امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ یہ کیا، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی، اسرائیل نے ایران کو دھمکی دی. اسرائیل اور امریکہ پہلے ہی جون میں ایران پہ حملہ کر چکے ہیں، جنگ کر چکے ہیں. اب دوبارہ وہ اسے حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. پھر ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ پوسٹر لگ رہے ہیں ٹرمپ کو بلانے کے. اس بیک گراؤنڈ میں وہاں پہ ایک بیٹ لگی ہے پولی مارکیٹ پہ، اور وہ بیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کی خبر دی ہے ڈیلی ایران نیوز نے بھی اس بیٹ کی، اور اس نے یہ کہا ہے کہ سسپیکٹڈ IDF انسائڈر، IDF ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز. انہوں نے کہا اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کوئی سورس ہے، کوئی انسائڈر ہے جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ساتھ جس کے تعلقات ہیں یا ان کا ممبر ہے، وہ
وہ پہلے بھی بیٹ کرتا رہا ہے پولی مارکیٹ کو، اور اس کی بیٹس جو ہوتی ہیں وہ کامیاب. 4 بیٹس اس نے ماضی میں کی ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، چاروں وہ جیت گیا ہے، اور چاروں اسرائیل کے ایران پہ حملوں کے بارے میں تھی، اور چاروں وہ درست ثابت ہوئی ہیں پریڈکشنز، اور چاروں وہ درست ثابت ہوئی ہیں تو وہ جیت گیا. اور اب اس نے یہ 5ویں پریڈکشن کی ہے. 5ویں پریڈکشن اس نے یہ کی ہے کہ جنوری 31 سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر دے گا. یہ اس کی پریڈکشن ہے، اور اس کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے. اور جو پہلے اس نے پریڈکشن کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کیا کیا تھی. اس نے ایک پریڈکشن کی اور جو جیتی، اس نے کہا کہ اسرائیل ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران بائی فرائیڈے. یہ اس نے جون میں کی. پھر اس نے کہا کہ اسرائیل اسٹرائک آن ایران آن جون 24 کویسچن مارک. یہ بھی اس کی درست ثابت ہوئی. دوسری یہ بھی جیت گیا. تیسری تھی کہ اسرائیل اناؤنسز اینڈ آف ملٹری آپریشن اگینسٹ ایران بیفور جولائی. جولائی سے پہلے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران کے خلاف جو فوجی کارروائی کر رہا ہے اس کو بند کر دے گا، اور وہ ہو گئی. وہ بھی بیٹ جیت گیا. یہ وہی شخص ہے. پھر اس نے کہا کہ اسرائیل ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران بیفور جولائی. پھر اس نے کہا کہ ایران جولائی سے پہلے اسرائیل ایران کے خلاف فوجی ایکشن کرے گا. پچھلے سال کی بات کریں 2025 کی. اور یہ چاروں ہوئیں. اور یہی جو بیٹ کرنے والا ہے اس کا نام ہے ریکو سویب 666 اس کا نام ہے اس بندے کا. اور اس کی وہ جو بگیسٹ ون $1,28,000 اس کی بگیسٹ ون ہے. 7 پریڈکشن کر چکا ہے یہ، اور اس میں سے جو 4 ہیں مسلسل وہ ون کی ہیں اس نے، وہ اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے یا حملہ بند کرنے سے متعلق ہے. اور وہ چاروں یہ صحیح ثابت ہوئی پریڈکشن، اور چاروں جیتا ہے. تو یہ پریڈکشن وہ نہیں ہے جو نجومی اور عامل ہمارے یہاں کرتے ہیں. یہ وہ پریڈکشن ہے جو فیصلہ کرنے والے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو ان فیصلوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ان فیصلوں کی بنیاد پہ وہ جا کے اس مارکیٹ میں پولی مارکیٹ میں جا کے پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ، یہ حملہ، یہ جنگ ہونے والی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ پھر شرط جیت جاتے ہیں. تو اب اس نے یہ کی ہے جنوری 31 کی کہ اس سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، اور مظاہرے میں نے آپ کو بتایا ہو رہے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور یہ دلچسپ بات اس لیے ہے کہ دنیا تو اب ایسے چل رہی ہے، اور اس طرح لوگ پیسہ کما رہے ہیں، لوگوں کی مزری سے پیسہ کما رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، فیصلے کرتے ہیں اندر بیٹھ کے، ساتھ ساتھ مال بھی بنا رہے ہیں. جیسا کہ وینزویلا پہ $4 لاکھ وہ بندہ بنا گیا ہے کہ فیصلے کے اناؤنس کر کے. تو یہ سچویشن ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم اب گروک کی بات کریں تو گروک نے ایک بہت ہی نیا ایک فیچر اس نے انٹروڈیوس کروایا ہے جو بہت خطرناک ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو، اگر میرے ساتھ آپ ہیں ابھی بھی اور نہیں کہیں گئے، تو میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں کہ ہے کیا. اس میں یہ ہے کہ گروک ہے ایکس جو ٹویٹر ہے، اس کے اندر ایک انبلٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ان کا اپنا ایک ایپ ہے، اپنا ایک سسٹم ہے. اس کے نیچے آئیکونز بنے ہوتے ہیں ٹویٹر کا. جب آپ ٹویٹر کے پیج پہ جاتے ہیں اس کو آپ کلک کریں تو اس پہ آ جاتا ہے. پھر آپ اس کو کوئی پرومپٹ دیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ ابصار عالم کی مونچھیں بڑی کر دو، ابصار عالم کے یہاں پہ بھویں سفید کر دو، اس کے گنجا کر دو. وہ میری تصویر کو گنجا کر دے گا، مونچھیں بنا دے گا. خود ہی داڑھی میری بڑی لمبی ساری بنا سکتا ہے. جس طرح کا پرومپٹ دیں، جس طرح کی آپ عبارت لکھیں گے اس کو، کہ اردو لکھیں، انگلش لکھیں، فارسی لکھیں، ٹرکش لکھیں، کسی بھی لینگویج میں لکھیں، سب پہ وہ جواب دیتا ہے. اور وہ اسی طرح کی میری اگر آپ تصویر اٹھا کے اسے کہیں کہ ابصار کی ارطغرل جتنی لمبی داڑھی بنا دیں تو وہ بنا دے گا. حالانکہ میری تو داڑھی نہیں ہے، لیکن آپ اسے پرومپٹ کریں گے تو وہ گروک آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ بنا دے گا. اسی طرح اب ہوا یہ ہے کہ لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ایکس پہ ہے، کہ خواتین کی تصاویر جو ہیں بہت ساری، وہ کوئی نہ کوئی شخص جس کا بھی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، ایکس پہ، وہ اٹھاتا ہے اور وہ گروک کو پرومپٹ دیتا ہے کہ اس خاتون کے کپڑے اس طرح کے پہنا دو، اس کو اس طرح کر دو، اس کو یہ ڈانس کرنا شروع کر دے فلانے گانے پہ، وہ اس گانے پہ ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو خواتین کے خلاف یہ بہت زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ والی یوز ہو رہی ہے، مس یوز ہو رہا ہے اس کا، غیر اخلاقی. اور اس کے بکنیز میں ان کی تصاویر وہ بنا کے گروک جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور اس لڑکی کو، اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ اسے کبھی ایسی تصویر بنوائی ہوتی ہے، لیکن وہ پورے سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی ہے. جب گروک
اس کو اس پہ پھینکتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ہر پلیٹ فارم پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ وہ چلی جاتی ہے اور ویڈیوز بھی وہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ انڈیا میں، ظاہر ہے انڈیا میں ایک جو انتہا پسندی ہے مودی کی بی جے پی پارٹی نے، اور یہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کے نزدیک سوائے ان کے اپنے مذہب کے دوسرے مذاہب کے لوگ تو انسان ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ مسلمان عورتیں جو حجاب کرتی ہیں، جو برقع پہنتی ہیں، ان کی تصویریں لگا کے، خاص طور پہ جو حجاب پہنتی ہیں ان کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی تصویریں لگا کے تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ٹرینڈ اس وقت انڈیا میں ہے، اور وہ جو ہندو انتہا پسند جو انڈینز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ حجابی خواتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا حجاب ریموو کر دو، ان کے بال کھول دو، ان کو بکنی پہنا کے ان کی تصویریں لگا دو، مختلف پوزز میں ان کی تصویریں کو وہ پرومپٹ دے رہے ہیں گراک کو، اور گراک وہ بنا کے دھڑا دھڑ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جس سے وہاں پہ ایک شدید افراتفری کا عالم ہے انڈیا کے اندر، اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ہراسمنٹ، آن لائن ہراسمنٹ ہے، اور اس سے ظاہر ہے بہت سارے وہاں پہ سوشل پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ مذہب کے بھی خلاف ہے، معاشرتی اور جو ویلیوز ہیں سب کانٹیننٹ کی، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو اس کے خلاف ہے، ایسٹرن ویلیوز کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے یہ انڈیا کے جو کچھ انتہا پسند لوگ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں، تو ان کے خلاف ان کو اور کچھ نہیں ملتا، تو حجابی عورتوں کے خلاف انہوں نے یہ گراک کو پرومپٹ دے کے ان کی تصویریں اس طرح کی وائرل کر رہے ہیں۔ اس پہ انڈیا میں بہت سخت احتجاج ہوا ہے، مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے، مودی حکومت پہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ کی یہ سکھائے ہوئے لوگ، آپ نے یہ جو انتہا پسندی ان کے اندر ڈالی ہے میڈیا نے وہاں کے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج وہاں کا معاشرہ دوسرے مذاہب کے لیے کتنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ ایون جو کرسچین ننس ہیں ان کی تصویروں کو بھی پرومپٹ دیا ہے انڈیا میں کہ ان کو بھی بکنیز پہنا دی ہیں، ان کا بھی سکارف ہوتا ہے وہ بھی ہٹا دیا۔ تو یہ بہت ایک وہاں پہ ایک شدید قسم کا یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اب بھی ایک ٹرینڈ بن گیا اور جوک بن گیا، پھر مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر جو جانتے ہیں کچھ ان لوگوں کو، لڑکیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جانے والوں کو، ان کے آفیسز میں وہ پکچرز بھیجی جاتی ہیں، جس سے ایک منفی تاثر پھیلتا ہے ان لڑکیوں کے بارے میں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسی تصویریں کھنچوائی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی یہ جعلی تصویریں ہیں، فیک پکچرز ہو جاتی ہیں، کیونکہ پرومپٹ آپ گراک کو دیں، اس لیے گراک پہ یہ سخت تنقید ہے۔ اور گراک نے اس پہ ایلان مسک نے یہ کہا ہے، اس کو کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اللیگل، جو غیر قانونی ہے یہ، اور گراک اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اور یہ ہارمفل بھی ہے، یہ بھی مانا انہوں نے، اس کو بھی گراک سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ایلان مسک نے کہا ہے کہ سپورٹ نہیں کرتا، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن کر رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک میں نے خود اپنے اس پہ گراک کو میں نے یہ پرومپٹ دیا کہ میری کوئی بھی تصویر آلٹر کرے تو آپ نے اجازت نہیں دینی، آئی ایم ناٹ آتھرائزنگ یو، کہ میں نے آپ کو آتھرائز نہیں کیا کہ آپ کسی کو کوئی بھی میری تصویر کو آلٹر کر، لیکن میری تصویریں اس کے بعد بھی لوگوں نے آلٹر کی ہیں۔ تو یہ اس میں ایک فلا ہے، بہت بڑا فلا ہے گراک میں، جس کی وجہ سے ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ انڈیا میں مسلمان عورتوں کے خلاف۔ تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں سیفٹی میجرز کو، کب تک کریں گے، کس حد تک کریں گے، کیسے کریں گے، ابھی تک اس کا کچھ نہیں پتا، اور وقت بتائے گا کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے ایلان مسک نے کہ جو بھی ایسی اس طرح کی کارروائی کا نشانہ بن رہا ہے یا جو کوئی نوٹ کرے وہ ہمیں رپورٹ کرے، یعنی کہ ایکس کو رپورٹ کرے اس کا مس یوز، اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ لیکن جو اس کے اوپر تنقید کریں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا فائدہ، وہ تصویریں تو عورتوں کی، لڑکیوں کی وائرل ہو چکی ہیں اور وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ جا چکی ہیں، لوگوں نے سیو کر لی اپنے فون میں، اب وہ بار بار باہر نکلتی رہیں گی اور لڑکیوں کو بدنام کیا جائے گا، اس کے بغیر باوجود کہ انہوں نے ایسی کوئی تصویریں نہیں بنوائی ہوئی۔ تو یہ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت ہے، اور یہ انڈیا میں مسلمان عورتوں کے بارے میں ان انڈین انتہا پسند لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو اس کے بعد انڈین گورنمنٹ پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے، اور انہوں نے بھی ایکس کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گراک اے آئی کو آپ مس یوز ہو رہا ہے، سیکچولائز کر رہا ہے یہ عورتوں کے امیج کو، اور بچوں کے امیجز کو، اور بچیوں کے امیجز کو، اور چھوٹی عمر، کم عمر کے بچوں اور بچیوں کو بھی، تو اس کو آپ روکیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو امپروو کریں، ورنہ ہم بند کر دیں گے، پتہ نہیں بند کرتے نہیں کرتے، اور اس کو ریموو کریں جو ہارمفل
آپ نے یہ کانٹینٹ یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے، وہ تو وہاں سے ہو سکتا ہے ایکس سے ریموو ہو جائے، لیکن ایس سے کاپی ہو کے جب دوسری جگہوں پہ جا چکا ہے وہاں سے کیسے ریموو ہوگا؟ تو بہت اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نقصان ہے، فائدے بھی ہیں تو نقصان بھی ہے۔ تو آپ لوگ سب کا خود یہ فرض ہے کہ آپ اپنے خود بھی سمجھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو، سب کو بتائیں کہ احتیاط کریں، اپنی تصویریں شیئر نہ کریں، اپنی تصویریں جو شیئر بھی کریں تو وہ محدود حلقے میں کریں۔ پبلک کرتے ہیں جب آپ اپنی پکچرز، اس کو مس یوز ہر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب تو ویڈیو بن سکتی ہیں آپ کی پکچر دیکھ کے، آپ کی پکچر کے اوپر کسی بھی قسم کے کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں یا اتارے جا سکتے ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جعلی تصویریں اور جعلی ویڈیوز آپ کی بنا کے وہ وائرل کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ کو خود بھی اپنی یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور اپنے رائٹس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں۔ اپنی پرائیویٹ سیٹنگ جو ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنی جو پوسٹ کرنی ہے پکچرز پبلک پوسٹنگ سے پہلے 2 بار 3 بار سوچیں، اور جو آپ کہیں دیکھیں ایسے امیجز جو آلٹرڈ ہیں، جو فیک ہیں، تو وہ آپ دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ ہمارے بلکہ اسلام میں تو پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، سچا بھی امیج ہو تو بھی شیئر نہ کریں آپ کسی کے ساتھ۔ تو یہاں تو فیک ہے، تو فیک تو بالکل نہیں شیئر کرنا چاہیے، اور سچا بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے، اور اگر کہیں پہ کوئی مس یوز ہوا ہے تو آپ رپورٹ کریں ایکس کو، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ ہیں دونوں ایشوز جو میں آپ سے آج کے ولاگ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ہیو اے گڈ ڈے، اور خدا حافظ۔